آج 11 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا لطیفو یا ودودو پڑھیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والوں، کالے جادو، شیطانی اثرات، تمام طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچنے کے لیے 11 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے آگ میں جلانے کی دیر ہے۔ کالی مرچ آگ میں ڈالتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ یا لطیفو یا ودودو کے بہت سے اعمال آج تک آپ نے کیے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سینے کا راز ہے۔ نہ آج تک آپ کو کسی نے پہلے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آج کے لوگ، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کوئی آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ آپ کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بچیوں کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تایا، ماما، چچا، پھوپھی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں تو آج 11 کالی مرچوں پر یہ عمل کرو۔ جس مقصد کے لیے، یعنی جس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر یہ عمل کرتے ہو، لیکن وہ شخص دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسی تڑپنے والی محبت کے لیے اللہ کے 2 نام یا لطیفو یا ودودو ازل سے لے کر ابد تک مشہور ہیں۔ دوستو، محبت کا جو وظیفہ یا لطیفو یا ودودو ہے، آپ بھی 11 کالی مرچوں پر یہ عمل کریں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، برے اعمال میں مبتلا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، آپ اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، شوہر سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بگڑے شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، تو 11 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل کریں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، میاں بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی میاں کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ یہ عمل کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ نے تو اس کا نام لے کر تصور میں یہ عمل کرنا ہے یا پھر اس کی تصویر پر عمل کرنا ہے۔ تصویر موجود نہیں ہے، موبائل پر تصویر ہے تو موبائل کھول کر سامنے رکھ لیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کریں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، اسے کامل وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو محبت ہو جائے گی، یہ پڑھو تو دشمن ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو، لوگ کامل وظیفے بتاتے ہی نہیں ہیں، کامل طریقے بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آج جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، انشاءاللہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، اللہ ہر شے انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل نافرمان بگڑی اولاد کے لیے بھی ہے، جن کی اولاد راستے سے بھٹک چکی ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے یا لطیفو یا ودودو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ راستہ بدل بدل کر جاتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، دوست، یار آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو دوستو اس مشکل وقت میں 11 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو پڑھو۔ آج کا دشمن ظاہری نہیں باطنی ہے۔ آج کوئی آپ کے سامنے آپ کو للکارتا نہیں ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں۔ آج جو کوئی آپ کی ترقی سے حسد کرتا ہے، آپ سے منافقت رکھتا ہے، آپ پر جادو جنات کے اثرات کرواتا ہے، نظر بد اور حسد کے وار کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ نوکری سے بے روزگار ہو جاتے ہیں، لوگ کاروبار کی بندش لگا دیتے ہیں، رشتوں کی بندش لگا دیتے ہیں۔ جوان خوبصورت پڑھی لکھی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جوان پڑھے لکھے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے، رشتوں کی بندش سے نجات کے لیے، آج کل بیٹوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے، بیٹوں کے ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹی کے ماں باپ مسجدوں میں دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، آج کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے روزگار میں بندش ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، صرف نیت کر کے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنے کی دیر ہے۔
हर परेशानी, हर मसले का हल इंशाअल्लाह हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफे की तासीर और ताकत के लिए मैंने इस कामिल वजीफे की तलाश की। जब मुझे बुजुर्गों ने इस अमल की इजाजत दी तो मैंने चंद अफराद को भी ये वजीफा बताया। फिर मैंने इस वजीफे पर खुद भी अमल किया और मैं हैरान रह गया कि या लतीफू या वदूदू से लाखों लोगों के घर बच सकते हैं। इस अमल की इतनी तासीर और ताकत है कि लाखों बेटियां अपने घरों में लड़ाई झगड़े से बच सकती हैं। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा आम सी बात है। यही लड़ाई झगड़ा एक चिंगारी की तरह तलाक की नौबत तक आन पहुंचता है। जो बेटियां अपनी तलाक से बचना चाहती हैं या जो शौहर अपनी तलाक से बचना चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए वजीफा ये बेहतरीन है। बेटी है तो वजीफा पढ़े। बिगड़ा शौहर जो आपको मारता है, पीटता है, आपको खुद आपके घर से लेकर जाएगा, आपकी हर बात भी मानेगा, आपके नक्शे कदम पर भी चलेगा। सास बहू के लिए पड़ेगी तो बहू सास के काबू में आ जाएगी, बहू सास के लिए पड़ेगी तो सास बहू के काबू में आ जाएगी। अपने घर को सुकून वाला, बरकत वाला माहौल देना चाहते हो तो या लतीफू या वदूदू का ये अमल एक बार करना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 काली मिर्चों पर या लतीफू या वदूदू का ये कामिल वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ एक बार कर लिया जाए तो ये पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में 11 काली मिर्चों पर या लतीफू या वदूदू का ये कामिल वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर के तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं। आज का सबसे बड़ा मसला हर घर में बेसुकूनी, बेचैनी है। रिश्तों की बंदिश, कारोबार की बंदिश, नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात से आपके हर काम में रुकावट पैदा की जाती है। अगर आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी है कि एक खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे मसाइल से फौरी निजात के लिए 11 काली मिर्चों पर या लतीफू या वदूदू का ये खास वजीफा पढ़ें। तवज्जो कीजिए, अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिसाब से छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। बगैर वक्त जाया किए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। दोस्तों, ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? 11 काली मिर्चें हर किसी के घर में मौजूद होती हैं। अगर आपके घर में 11 काली मिर्चें मौजूद नहीं है तो आप बाआसानी किसी भी दुकान से ले लें। 11 काली मिर्चें गिन कर लेनी है। साबुत काली मिर्च लेनी है, टूटी हुई ना हो। साफ सुथरी 11 काली मिर्चें लेकर किबला की जानिब मुंह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इससे पहले जो लोग दरूद पाक की इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो 10 बार दरूद पाक पढ़कर कमेंट्स में अपना पूरा नाम लिखें। लाखों लोग दरूद पाक की दुआ में शिरकत करते हैं, उनमें कौन अल्लाह का नेक वली है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, दोस्तों ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उसकी बरकत और फजीलत से आपकी और मेरी, हम सब की जायज हाजतें ही पूरी हो जाएं। अल्लाह वालों, 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, परेशानी अलग है। कोई बीवी अपने शौहर पर काबू पाना चाहती है, आप किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी से भी अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी के दिल में जायज और तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। अगर आप रिश्तों की बंदिश से, कारोबार की बंदिश से या किसी भी मसले से निजात पाना चाहते हैं तो अपने तमाम मकासिद की नीयत लाजमी कीजिएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये अमल इतना खास है कि आप जिस मकसद की नीयत करते हैं वो इंशाअल्लाह पूरा होकर रहता है। इस अमल से ऐसी जायज मोहब्बत पैदा होती है कि आपका महबूब दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है, पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ता।
دوستو اگر آپ بھی ایسی محبت چاہتے ہیں تو صرف نیت کریں، یا تو اس بندے کا نام لے کر مقصد کی نیت کریں یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس پہ خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور دوستو سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفے کی ترتیب جاننا اور اس سے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کامل وظیفہ پڑھتا ہے، یا ربنا پڑھتا ہے، اللہ کی ذات خود اس بندے کی طرف توجہ مرکوز کرتی ہے، اللہ کی ذات اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات اس بندے کی دوست بن جاتی ہے۔ اللہ والو یا ربنا پڑھنے سے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کا دوست اللہ بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، پھر جو مانگو گے انشاءاللہ وہ پھر آپ کو مل کر رہے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً وظیفہ پڑھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ دوستو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ کامل وظیفے بتانا پسند ہی نہیں کرتے۔ آج آپ نے کامل وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ نے یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کا دوست ہو جائے، آپ کے قریب ہو جائے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا ربنا پڑھ کر آپ نے اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو یا ودودو یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا لطیفو سے رزق کی بے شمار رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ نسلوں تک کافی ہو جاتا ہے۔ یا ودودو سے اللہ محبت پیدا کرتا ہے، تڑپنے والی محبت پیدا کرتا ہے۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، کوئی طاقتور دشمن ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی تایا، ماما، چچا، پھپھی آپ کے رشتے میں کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یا لطیفو یا ودودو ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی سامنے کھڑے جتنے بھی دشمن ہیں سب کے دل موم ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تمام دشمنوں کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ تمام کے تمام آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ وہ دشمن جس سے آپ کو خوف ہے، جو آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، آپ کا کاروبار بند کرتا ہے، آپ کی شادی یا رشتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو دوستو یا لطیفو یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ خود اس کے کمالات کو دیکھیں گے۔ محبوب آپ کے قدموں میں اور رزق آپ کے نصیب میں اتنا لکھ دیا جائے گا کہ آپ دونوں ہاتھ سے لٹانا شروع کر دیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ جب یا لطیفو یا ودودو اپنے مقصد کی نیت کر کے جس شخص کو آپ نے اپنے قابو میں کرنا ہے اس کی تصویر پر ہی عمل کیا جاتا ہے تو یہ کالی مرچوں کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسے آگ میں ڈالیں گے، بتائے گئے طریقے سے ڈالنا ہے، جیسے ہی آپ اسے آگ میں ڈالیں گے کالی مرچ جلنے سے پہلے پہلے آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ہی کالی مرچ پر یہ عمل مکمل ہونے کے بعد اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آپ کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہاڑ جتنی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ پرانے سے پرانے کالے جادو کی کاٹ، پرانے سے پرانے شیطانی اثرات، نظر بد اور حسد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں بڑے بڑے عاملوں کے پاس جانے سے پہلے، بڑی بڑی حلال رقمیں دینے سے پہلے ایک بار اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے، کامل طریقے سے یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ آج تک میری کسی دعا کی قبولیت نہیں ہوئی، جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، جو پریشانیوں میں مصیبتوں میں الجھا ہوا ہے، آج یا لطیفو یا ودودو کو پڑھیں۔ 11 کالی مرچوں پر عمل کریں۔ اب آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا لطیفو یا ودودو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے پڑھیں 121 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن 121 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے 121 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کسی بھی دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنی ہے، اس کو تصور میں رکھو۔ تصویر ہے تو تصویر پر عمل کرو، موبائل میں تصویر ہے تو موبائل میں تصویر کھول کر سامنے رکھ لو۔ یا لطیفو یا ودودو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب یہ فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یا لطیفو یا ودودو کا ذکر کیا، آج وہ اپنے دشمن کے دلوں میں نرمی چاہتا ہے، جائز محبت کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام یا لطیفو یا ودودو کی برکتوں سے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر بیٹھے بیٹھے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن نیست و نابود ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ کسی بھی چیز پر قابو پانا ہے، اپنے نقشے قدم پر چلانا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چاہنا ہے۔ جہاں بیٹھو آپ چاہتے ہیں کہ صرف لوگ آپ کو سنیں، آپ کی شہرت ہو، آپ کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہے، تو یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل 121 بار مکمل کرنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں، نہیں تو تصور میں اس بندے پر یا اس کا نام لیتے ہوئے اس پر پھونک مار دیں۔ اگر آپ کو دشمن معلوم نہیں تو آپ دل ہی دل میں یا لطیفو یا ودودو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، جن کو میں جانتا ہوں ان کو بھی اور جن کو میں نہیں جانتا ان کو بھی نیست و نابود فرما، ان سے میری جان چھڑا دے۔ یا لطیفو یا ودودو 121 بار مکمل کرنے کے بعد 11 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی کامل وظیفے کی ترغیب ہے کہ لوگ یہ سینے کا راز بتاتے ہی نہیں ہیں، پورا ہاتھی بتا دیتے ہیں، اینڈ پر جو دم رہ جاتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ نے آخر میں سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس ہر کسی کو آتی ہے، یہ قرآن پاک کے 31ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ آپ نے آخر میں 3 بار سورہ ناس پڑھ کر 11 کالی مرچوں پر پھونک مارنی ہے۔ 3 بار سورہ ناس پڑھ کر 11 کالی مرچوں پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ سورہ ناس کا دوستو فائدہ یہ ہوگا کہ پرانے سے پرانا جادو جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، 3 بار سورہ ناس پڑھنے سے اگر میاں بیوی میں جادو جنات کی وجہ سے رنجش ہے، لڑائی جھگڑے ہیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ساس بہو یا گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، پرانے سے پرانے کالے جادو یا کسی بھی بندش کا شکار ہیں تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی محبت میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے بچوں کی کامیابی اور روشن نصیب میں کوئی پریشانی ہے تو سورہ ناس پڑھنے سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ سورہ ناس تمام جناتی اثرات کو ختم اور زائل کر دیتی ہے۔ دوستو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں ایک بار کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق آج ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق آج صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات کامیابی، رزق، دولت، شہرت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس کامل وظیفے کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا برابر کا اجر و ثواب اور جزائے خیر نصیب ہوگی۔ اب دوستو، 11 کالی مرچوں کو کیا کرنا ہے؟ 11 کالی مرچوں کو آپ نے بند چولہے پر 11 کالی مرچیں رکھ کر چولہے میں آگ جلا دینی ہے، اور آگ اتنی تیز جلانی ہے کہ کالی مرچیں جل جائیں، پھٹ جائیں، بھسم ہو جائیں۔ جیسے ہی یہ کالی مرچیں جل جائیں گی، بھسم ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ کے تمام دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں، اپنی ہی کسی پریشانی میں، اپنی ہی کسی مسئلے میں مرغوب ہو جائیں گے۔
اللہ آپ کو آپ کے طاقتور دشمن سے نجات عطا فرمائے گا، تمام کی تمام کالے جادو جنات کی کاٹ ہو جائے گی، نظر بد حسد جادو جنات کے اثرات کالی مرچ کے جلتے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 11 کالی مرچوں پر یا لطیفو یا ودودو کا یہ کامل وظیفہ ویڈیو اینڈ تک مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔